صنعتی سرگرمیوں میں کمی، ملک میں بجلی کے بعد گیس کی کھپت بھی گھٹ گئی۔ زائد گیس کے ترسیلی نظام میں موجودگی سے پائپ لائنز پر دباؤ بڑھ گیا۔ 5.13 ارب بکف فٹ کے خطرے کے نشان سے اوپر چلا گیا۔ گیس پائپ لائنز پھٹنے کا خطرہ۔ حکام کے مطابق بجلی کے شعبے میں درآمدی گیس کا استعمال صرف 475 ملین بکف فٹ رہ گیا۔ پاور سیکٹر میں درآمدی گیس کے استعمال سے فی یونٹ لاگت زیادہ آتی ہے، جس کے باعث حکام سستے ذرائع کی طرف جاتے ہیں۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع خبر کے مطابق حکام نے گیس پائپ لائنز پر دباؤ کم کرنے کے لیے مقامی فیلڈ سے گیس کی فراہمی 176 ملین بکف فٹ کم کر دی۔ گیس کی پیداواری کمپنیز کی حکام کو مقامی گیس کے دباؤ میں کمی سے پیداواری سسٹم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کی وارننگ کا گیس کی دوبارہ پیداوار اپنی اصل سطح پر لانا مشکل ہوتا ہے۔ مصنوعی طریقوں کے استعمال کے لیے بھاری سرمایہ کاری چاہیے ہوتی ہے۔ پاکستان میں گیس ٹرانسمیشن سسٹم کی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ حد 4500 ملین بکف فٹ ہے۔ گزشتہ روز گھریلو سطح پر سولر سسٹم کے بڑھتے ہوئے استعمال اور صنعتیں بند ہونے سے لیسکو کے سسٹم میں بھی 730 میگا واٹ وافر بجلی دستیاب ہونے کی خبر سامنے آئی تھی۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دوہرا عذاب، ملک بھر میں اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی کی فراہمی معطل رہنے کی شکایات۔ لاہور میں بھی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے ہو گیا۔ جیکب آباد میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاج۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے شہری علاقوں میں 16 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں کو چوگیلا گریڈ اسٹیشن کے سامنے احتجاج۔ چارسدہ اور نوشہرہ میں 18 گھنٹے بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج۔ جی ٹی روڈ اور رشکئی انٹرچینج بلاک کر دی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ملک بھر میں چلچلاتی دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی۔ موئنجو دڑو 53 ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر۔ دادو میں 51، نواب شاہ سکھر اور سبی 50، جیکب آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان میں 49، ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 48، باولپور اور تربت 47، مٹھی اور سرگودا 46، فیصل آباد، ساہیوال، جہلم، بنو، حیدرآباد، سکھر اور نوکنڈی 45، اٹک 44، اسلام آباد اور مٹھی 43 اور پشاور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 43 ڈگری کی گرمی 45 اور کراچی میں 35 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں 29 سے 31 مئی تک گرمی بڑھنے کی پیش گوئی، پارہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ لاہور میں 220 روپے کا برف کا بلاک 400 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کرتوت ایسے نہیں کہ اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کریں۔ کیا شیخ مجیب نے 190 ملین پاؤنڈ چرائے تھے؟ کیا شیخ مجیب نے تحفے بیچ کر کھائے تھے؟ جیل میں بانی پی ٹی آئی، اقتدار کا نشہ ٹوٹا تو ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اب بانی پی ٹی آئی شیخ مجیب کا نام لے کر غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں، مظلومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ مظلوم وہ نہیں ہوتا جس نے 190 ملین پاؤنڈ چرائے ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ نے صحافیوں کو عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ عدالت نے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کی شقوں پر عمل سے روک دیا۔ پیمرا وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 جون تک جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ کورٹ رپورٹرز کو بھی عدالتی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بعض ریمارکس یا آبزرویشنز نشر ہونے سے عدلیہ کا غلط تاثر چلا جاتا ہے کہ اس کی مزید سماعت 6 جون کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے خلاف عمر ایوب کی درخواست۔ عدالت کی پٹیشنر کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت۔ درخواست میں سی ڈی اے کا پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ کہا گیا کہ 17 جولائی 2020 کو ایک ایگریمنٹ کے بعد کمرشل پلاٹ خریدا گیا۔ 29 جولائی 2020 کو G8 میں پلاٹ کے مالک نے سی ڈی اے کو ٹرانسفر کا خط لکھا، جس کے بعد سی ڈی اے نے 30 جولائی کو پلاٹ پی ٹی آئی کے نام ٹرانسفر کیا۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ نظر انداز، اقوام متحدہ کی وارننگ بے اثر، عالمی دباؤ بھی کام نہ آیا۔ اسرائیل نے رفح میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے کو بھی نہ چھوڑا۔
24 گھنٹے میں 230 سے زائد فلسطینیوں کا قتل عام، رفح میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بمباری سے 75 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد افراد زندہ جل گئے، مرنے والوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، آگ میں جھلسنے سے زخمی کئی افراد کی حالت نازک، جبالیہ، نصیرات اور غازہ سٹی میں کیمپس پر حملوں میں 160 فلسطینیوں کا قتل، فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ رفح میں کیمپ پر 900 کلو سے زائد وزنی بموں کا استعمال کیا گیا، مصری حکام سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے ایمبولینسز بھیجنے کی اپیل۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے رات رفح میں حماس کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، حملے سے 2 روز پہلے ہی عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو رفح میں فوجی کارروائی سے روکا تھا۔ فلسطینی ریاست قائم نہ ہونے دی گئی تو اسرائیل کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا، سعودی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، اسرائیل کی سلامتی فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی مضبوط ہوگی۔ 2 ریاستی حل فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے بھی مفاد میں ہے، مگر اسرائیل کی موجودہ قیادت یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قطر نے کہا کہ اسرائیل کا رفح پر حملہ جنگ بندی، یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ثالثی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے ہاؤسنگ کا اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا فوری پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ، کا رفح پر ہولناک حملہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ اسرائیل کے بڑھتے مظالم کے خلاف متعدد ملکوں میں عوامی احتجاج، اسرائیل کے جنگی جرائم پر امریکی حمایت کے خلاف بغداد میں مظاہرہ، مظاہرین نے امریکی فاسٹ فوڈ ریسٹوران کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی، استنبول میں سینکڑوں افراد کا اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر دھرنا، ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں فلسطین اور غزہ یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا، مغربی کنارے کے شہر جنین میں رفح میں اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاجی مارچ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 2 روز سے لاپتہ 15 سال کے طاہا کی لاش ماگلا کے ہائکنگ ٹریل 5 سے مل گئی، لاش دشوار گزار راستے سے نکلنے کے لیے آپریشن جاری۔ ترجمان وائلڈ لائف کے مطابق اہلکاروں نے سرچ آپریشن کے دوران پولیس کو جگہ کی نشاندہی کرائی، طاہا کے پانی کی بوتل، موبائل فون اور بیگ بھی لاش کے پاس پڑے ملے۔ گزشتہ روز طاہا کی والدہ نے تھانہ سیکریٹریٹ میں بیٹے کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرایا تھا، جس کے مطابق ہفتے کی صبح طاہا ٹریل 5 پر دوستوں کے ساتھ ہائکنگ کے لیے گیا تھا اور واپس نہیں آیا۔ تو میں نے دھواں دیکھا ہے، میں جب نیچے آئی ہوں تو ہمارے اسکول کی یعنی ہائی سیکنڈری کی اسکول کی ٹیچر، نان سٹاف میڈم سارے کمروں میں موجود تھے اور بچوں کو نکال رہے تھے۔ انہوں نے بھرپور، ہم سب نے دروازے توڑے، ہم نے سب نے بچوں کی ایک ایک بچے کی زندگی بچائی ہے، اور پھر آگ میں اندر جا کر ایک ایک کمرے میں بچہ دیکھا ہے کہ ہم سے کوئی بچے کی نقصان نہ ہو جائے۔ ہری پور کے گورنمنٹ اسکول میں خوفناک آگ، عمارت، فرنیچر اور تمام ریکارڈ جل کر راکھ ہو گیا۔ کچھ گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ بجھا دی گئی۔ آگ لگنے کے وقت اسکول میں 1400 طالبات کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صنعتوں کے فروغ کے اہداف کے حصول میں ناکامی پر برہم، ناقص کارکردگی پر انڈسٹریل اسٹیٹس کے سربراہ اور بورڈز تبدیل کرنے کا حکم۔ اسپیشل اکنامک زون سے متعلق اجلاس میں کہا، صنعتوں کو سہولتیں دے کر ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے، صنعتوں کے قیام کا طریقہ کار آسان اور تیز بنایا جائے گا۔ وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ شرجیل میمن کی غیر رجسٹرڈ جعلی سرکاری نمبر پلیٹ اور نان کسٹم پیڈ گاڑی چلانے والوں کو وارننگ۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ہوں یا کوئی اور غیر رجسٹرڈ گاڑی پر جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کہا ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں نفری کم ہے، حکم امتناع کے باعث بھرتیاں نہیں ہوئیں۔ محکمہ داخلہ سندھ سے ڈیپوٹیشن پر اسٹاف مانگ رہے ہیں۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ پولیس اپنا کام کرتی نہیں، وہ محکمہ ایکسائز کا کام کیا کرے گی۔ شرجیل میمن نے جواب دیا کہ معزز رکن اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن پولیس بہتر کام کر رہی ہے۔ نون لیگ کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے امیدوار آج شام 5 بجے تک پارٹی سیکریٹریٹ سے کاغذات نامزدگی حاصل کر سکیں گے۔ کل 4 بجے پارٹی کی مرکزی جنرل کونسل نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہونے کا امکان ہے۔
سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی میں نہیں تو ملک نہیں کی سیاست کریں اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کرنے والے بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب تب یاد آتا ہے جب ادارے ان سے مذاکرات سے انکار کر دیں۔ تحریک انصاف غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کرے، انتشار اور نفرت کی آگ نے پہلے ہی ملک کو بہت نقصان دیا ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات، پاک امریکہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تکنیکی اور ترقیاتی اقدامات پہ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے ایک مضبوط پارٹنر ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی ڈپلومیٹک پاسپورٹ غلط استعمال کرنے کے کیس میں ضمانت منظور، اسلام آباد کی عدالت کا رہائی کا حکم، 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے 20 اضلاع میں محکمہ خوراک کے 23 گوداموں 2 دفاتر کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ گندم کی خریداری کے موقع پر 272 سیکیورٹی اور ٹریفک اہلکار تعینات، پولیس کی 267 گاڑیاں گندم کی خریداری کے دوران گشت کریں گی۔ محکمہ خوراک نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سیکیورٹی مانگی تھی۔ پنجاب میں قیمتیں کم کرنے کے لیے بیکری والوں کے لیے حکومت کی طرف سے دی گئی مہلت کا آج آخری دن، کل کی بلا امتیاز کارروائی کی وارننگ۔ محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق آٹے اور فائن میدے کی قیمتوں میں 47% تک کمی کے باوجود بیکری آئٹمز میں 1 روپے کی کمی نہیں کی گئی، جو عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ بڑی ڈبل روٹی کی قیمت میں 60 سے 70 روپے کمی ہونی چاہیے۔ کوئٹہ میں انتظامیہ تندوری روٹی کے سرکاری نرخ پر عمل کرانے میں ناکام، شہریوں کا الزام ہے کہ نان بائی 300 کے بجائے 260 گرام کی روٹی 40 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوامی شکایات پر تنور مالکان کو مقررہ وزن کی روٹی مقررہ قیمت پر فروخت کے لیے وارننگ دی ہے۔ جمشید کوارٹرز میں کتنی لوڈ شیئرنگ کی جا رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک سے بیان حلفی طلب کر لیا، کہا آپ کی مجبوریاں اب نہیں چلیں گی، بتائیں کیسے لوگ جہانگیر روڈ پر رہتے ہیں، ان کی مالی حیثیت کیا ہے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ جہانگیر روڈ پر بہت غریب مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں۔ عدالت نے نماز دی کہ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہاں آپ لوڈ شیئرنگ کرتے ہیں۔ عدالت نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سے کہا، آپ کو پتہ ہے یورپی ممالک یہاں ہزاروں ایکڑ پر درخت لگانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان پیسوں سے لوگوں کو سولر لگا کر دیں۔ جیکوباد کی گرمی نے آسٹریلوی سیاح جوڑے کی قسم توڑوا دی۔ 102 سال پرانی کار میں دنیا کے سفر پر نکلا بزرگ جوڑا جیکوباد کی گرمی سے بے حال، اپنی کار ٹرک میں لاہور بھجوا دی۔ آسٹریلوی جوڑا خود دوسری کار میں لاہور جائیں گے، جہاں سے براستہ واگا بھارت روانہ ہوگا۔ بزرگ جوڑا لندن سے میلبرن کے سفر پر نکلا ہے۔ پشاور کے علاقے گلبہار میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ شہری کو ڈاکوؤں کو دیکھ کر بھاگتے اور ڈاکو کو شہری پر فائرنگ کے بعد فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈکیتی کا واقعہ آج صبح پیش آیا، تفتیش کر رہے ہیں۔ صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج، تھرپارکر، جامشورو، عمرکوٹ، میہاڑ اور پٹیدن میں مظاہرے، صحافیوں، سماجی رہنماؤں، وکلاء اور شہریوں کی شرکت۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت صحافیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ گوچکی میں صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کا مقدمہ 7 دن بعد بھی درج نہ ہو سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نصر اللہ گڈانی کا فون اب تک تفتیش کے لیے نہیں ملا۔ بار بار بلانے کے باوجود نصر اللہ گڈانی کے اہل خانہ نہیں آ رہے۔ ممکن ہے نصر اللہ گڈانی کے فون سے دھمکی آمیز پیغامات کے شواہد ملیں۔ نصر اللہ گڈانی کے قتل کے شبے میں گاؤں کمال لون میں 3 مشتبہ افراد زیر حراست۔
पंजाब पुलिस चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगी। आईजी पंजाब की लाहौर में चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा चीनी शहरियों की रिहाइशगाहों, दफातर, वर्किंग साइट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। चीनी काउंसिल जनरल का चीनी माहिरीन और शहरियों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। हसन खेल में शहीद होने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ कैप्टन हुसैन और हवालदार शफीकुल्लाह ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू जीडीपी। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने के लिए उन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जहां अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मजीद छूट नहीं दी जा सकती। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इज़हार ख़याल। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में ही नहीं हैं। साबिक़ चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करवाने की ही जहमत नहीं की है। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा कि ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम ख़वानदगी वाले मुल्कों की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है? ये भी तो देखें। सूद ही तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। अब गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट आएगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अय्याशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है। अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? इमला की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2 हफ्तों में पाकिस्तान में बनी और दरामद होने वाली अद्वियात पर बारकोड लगाने की हिदायत। ड्रैब का कहना है कि अद्वियात के डिब्बों पर बारकोड प्रिंट करने का मकसद जालसाजी को रोकना है। मुकर्ररा वक्त में अमल न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है कि इतने मुख्तसर वक्त में अद्वियात पर बारकोड प्रिंट करना मुमकिन नहीं। मुल्क भर में बारकोड प्रिंट और उसे रीड करने का मैकेनिज्म नहीं। बॉक्सेस पर बारकोड प्रिंट करने से दवा की लागत भी बढ़ जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की मुलाकात। खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद और खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की सपोर्ट जारी रखेगा।
اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہری دور کی مقبول اداکارہ رانی آج بھی مداحوں کو یاد، چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے۔